السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ محبت رسول یہ ہے کیا۔ بعض اہل علم کا بھی اس بات میں اشکال ہے اور اس چیز میں ان کو شک ہے کہ محبت رسول اتنی بڑی چیز نہیں ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلام کی بقا کے لیے محبت رسول یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، اہل علم حضرات اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر غیر لوگ اور عوام الناس اور اس طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ سادہ لوگ کیسے اس بات کو تسلیم کریں گے کہ محبت رسول یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ آپ ذرا سوچئے محبت رسول کیا ہے، پہلے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ محبت رسول اگر آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو پھر ایمان آپ کی زندگی میں نہیں ہے، آپ کامل مومن نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نفس کے بعد آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے کہا کہ ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، تمہارا ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب تم سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرنے لگو گے۔ یہی چیز اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان یہ ایمان کا حصہ ہے۔ محبت رسول اگر کسی انسان کی زندگی میں نہیں ہے تو وہ کامل مومن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت کریمہ دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے جو محبوب ترین چیز انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں، جیسے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جو انسان کی زندگی میں محبوب ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں انسان کا باپ محبوب ہوتا ہے، ان کے بیٹے محبوب ہوتے ہیں، بھائی محبوب ہوتے ہیں، بیوی بچے محبوب ہوتے ہیں، زمین و جائیداد محبوب ہوتی ہے۔ تمام چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر کیا، اور اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر آخر میں یہ کہا کہ اگر یہ چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہارے نزدیک محبوب ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو تم اس بات کا انتظار کرو کہ اللہ رب العالمین تمہارے یہاں اللہ رب العالمین کا عذاب آ جائے۔ یہ محبت رسول ہے۔ محبت رسول یہ ایک بہت وسیع مفہوم ہے۔ محبت رسول کو صرف ادھورا نہیں کر دینا چاہیے، ہمیں محبت رسول کو ہمیں ایک احاطے کے اندر بند نہیں کر دینا چاہیے۔ محبت رسول کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے، محبت رسول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کیا جائے۔ یہ محبت رسول ہے۔ محبت رسول کا مطلب دل میں محبت نہیں ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام کی تعلیمات کو کہہ رہے ہیں، اسلام کی تعلیمات کی بقا بہت اچھی چیز ہے، لیکن اسلام کی تعلیمات کی بقا کی بات بعد میں آئے گی، پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات آئے گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو اگر محبت ہی نہیں ہے تو جو شخصیت اسلام کی تعلیم آپ کو دے رہا ہے، اسلام کی بات آپ کو بتا رہا ہے، اس شخصیت سے جب آپ کو محبت نہیں ہے تو اسلام کی تعلیم سے آپ کو کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ لہذا سب سے اولین ذمہ داری ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، اور سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ ثلاث من کان فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ تین چیزیں جو جس سے ایمان کی حلاوت کو انسان پا لیتا ہے، ایمان کی چاشنی کو پا لیتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ یہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنا۔ یہ اگر انسان کی زندگی کے اندر آ گیا تو وہ ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے، ایمان کی چاشنی کو پا لیتا ہے۔ لہذا محبت رسول کا مفہوم جو ہے بہت زیادہ وسیع ہے۔ آپ سوچئے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے ذکر کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو دے، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو دیں آپ کو لینا پڑے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ کیا دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسلام کی تعلیمات دے رہے ہیں، ہمیں اسلام کی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، کس طریقے سے تمہیں زندگی گزارنا ہے، کس طریقے سے دنیا کے اندر تمہیں رہنا ہے، کس طریقے سے تمہیں زندگی کے اندر بہت سارے جو مراحل آتے ہیں، خوشی کے مراحل، غم کے مراحل، اس میں کس طریقے سے تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ تمام پہلوؤں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ڈالی ہے، اور یہ زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے رہے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ نے کہا وما آتاکم الرسول، رسول جو تمہیں عطا کر رہے ہیں، جو دے رہے ہیں،
اسے لینا پڑے گا۔ پہلے رسول کو مانو، تو پہلے رسول کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر تو پیدا کرو۔ جب آپ کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہی نہیں ہے تو آپ کی زندگی میں تعلیمات اسلامیہ کیسے آئے گی؟ آپ کی زندگی میں طور طریقہ اسلامی کیسے آئے گا؟ لہذا اولین ذمہ داری مسلمانوں کی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہو۔ یہ عین ایمان ہے۔ اگر بغض رسول آپ کی زندگی کے اندر ہے تو انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ بغض رسول دل میں ہے تو لاکھ اسلام کی تعلیمات پر آپ عمل کر لیجئے، آپ کا جو ڈگر ہے وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے، آپ کا راستہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ لہذا میں امید کرتا ہوں کہ علماء کرام بھی ان چیزوں کو سمجھیں گے۔ علماء کرام تو سمجھ ہی رہے ہیں، لیکن بعض لوگوں کا اشکال ہے، اہل علم کا اشکال ہے، اس لیے میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ اہل علم کا اس طرح کا اشکال ہے۔ لہذا اس اشکال کو دور کیا جائے اور یہ چیزیں سمجھی جائے کہ محبت رسول سب سے اولین ذمہ داری ہے مسلمانوں کی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔